مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج کے درس میں اسلام کے سب سے پہلے عقیدے اور ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید کے بارے میں گفتگو کریں گے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ارکان اسلام میں عقیدہ توحید کو اہم ترین مقام حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں. اللہ تعالی نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ بے نیاز ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ بے مثل و بے مثال ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کوئی اس کے برابر نہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا پہلا رکن ہے. خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم سلام اللہ علیہا کی طرف ڈالا. وہ اس کی بھیجی ہوئی روح ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھے کہ جنت اور جہنم برحق ہے. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے اعمال کیسے ہی ہوں. خالق کائنات جل شانہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم سارے اس کے حکم کے پابند ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. فرما دیجئے کہ کون ہے وہ کہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے. وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی. اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے کہ بادشاہی صرف اللہ ہی کے لیے ہے. معبود برحق صرف اللہ تعالی ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب معبودان باطلہ ہیں. قرآن کہتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز کو رزق وہی دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کھاتا ہے، پیتا ہے، نہ ہی سوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی وہ غفلت، سستی اور ہر اس کیفیت سے پاک ہے جو نیند کی وجہ سے بندے پہ طاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام کائنات اسی کی محتاج ہے. وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے.
قرآن میں یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالی علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، یعنی ہر چیز اسی کے علم میں ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے، کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب اس کے علم میں ہے۔ خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی سب جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی ذات و صفات کا احاطہ کر سکے یا کما حق ہو ان کا ادراک کر سکے۔ ارشاد باری تعالی ہے، خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا اور خبردار ہے۔ احباب ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے چند اہم باتیں بیان کی ہیں جن کا جاننا اور ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مختصر مگر جامع بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے کمال اور خوبی کا مالک وہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ کہا سنا ہے اس کا ثواب اپنے میں تمام مسلمان مرحومین بہن بھائیوں کو ایصال کرتا ہوں۔ خالق کائنات جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔